السلام علیکم۔ کئی عرصے بعد میرے شوہر گھر آئے تو اپنے ساتھ ایک بچے کو لے آئے۔ میری ساس سسر شوہر کو ڈانٹنے لگے کہ یہ کس کو اٹھا کر گھر لے آئے ہو۔ میری نظر اس بچے پر پڑی تو میں حیران رہ گئی۔ اس نے سر پر ٹوپی پہن رکھی اور ہاتھ باندھے کھڑا معصومیت چہرے سے ٹپک رہی تھی۔ دیکھنے میں صرف 14-15 سال کا لڑکا تھا اور انتہائی خوبصورت تھا۔ میرے شوہر نے ساری باتوں کو نظر انداز کر دیا اور کہا کہ یہ آج کے بعد ہمارے گھر کے سارے کام کرے گا۔ دن گزرتے گئے، اس بچے کو مجھ سے لگاؤ ہو گیا۔ ایک رات وہ دروازے پر آیا، میں نے اسے دیکھا تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ میرا نام آمنہ ہے۔ میں انتہائی حسین تھی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو امی ابو کسی سے اونچی آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ ان کی آواز اتنی اونچی تھی کہ میں پریشان ہو گئی۔ باہر آئی تو خوشی کی انتہا نہ رہی۔ سامنے میرے شوہر کھڑے تھے۔ برسوں بعد وہ گھر آئے تھے۔ انہیں گھر سے گئے ہوئے سالوں ہو گئے تھے، لیکن آج انہیں سامنے دیکھ کر میں سارے گلے شکوے بھول گئی۔ پھر میری نظر ان کے پہلو میں کھڑے ایک دبلے پتلے اور کم عمر لڑکے پر پڑی جو سہما ہوا تھا۔ اماں اور ابا اسی کی وجہ سے میرے شوہر سے لڑ رہے تھے۔ بیٹا، اس کا کوئی اتا پتہ نہیں، تم اسے کیوں اٹھا کر گھر لے آئے ہو؟ ابھی بھی وہ شاکر سے ایک ہی سوال کر رہے تھے۔ امی جی، میں اپنے لیے تھوڑی نہ لایا ہوں، آپ لوگوں کی خدمت کے لیے لایا ہوں۔ اسے زمیندار صاحب نے مجھے دیا ہے۔ آپ تو جانتے ہیں بہاول پور کے زمینداروں کی ثقافت مشہور ہے۔ میں اسے اپنے ساتھ زبردستی نہیں لایا، میرے مالکوں نے اس سے مجھے اپنے تحفے میں دیا ہے، اور یہ بھی میرے ساتھ آنے پر خوش ہے۔ کیوں شبو، بتا تجھے کیا یہاں کوئی مسئلہ ہے؟ اس نے شہادت مندی سے سر ہلایا۔ نہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، یہاں میں بہت خوش ہوں۔ اس نے ارد گرد دیکھتے ہوئے کہا، اس کی خوبصورتی سے تو میں بہت متاثر ہو گئی۔ میں عورت تھی، مگر اس کے نقشے آنکھوں میں ایسی چمک تھی کہ ایک لمحے کے لیے میں بھی ٹھٹک کر رہ گئی۔ اس کا حسن کہیں زیادہ بڑھ کر تھا۔ اس نے سر پر ٹوپی پہن رکھی تھی اور ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ اس کا انداز تو بہت ہی مؤدبانہ تھا۔ اماں جی، اماں ابا نے خوب بحث کی، میرے شوہر کو بہت ڈانٹا، کہا کہ تم نے ہماری اجازت کے بغیر گھر میں جوان لڑکے کو رکھ لیا، کل کو یہ بڑا ہوگا تو بہو اور ہماری عورتوں کے لیے مسئلہ ہوگا۔ مگر میرے شوہر نے کسی کی نہ سنی۔ میں بھی خوش تھی کہ انہیں میرا کس قدر خیال ہے، جو میرے لیے ایک خادم ہی لے آئے جو ہر وقت میری خدمت کرے گا اور میں کوئی کام نہ کروں گی۔ ویسے بھی شاکر بہت عرصے کے بعد گھر آئے تھے، میں ان کے ساتھ کچھ وقت بتانا چاہتی تھی۔ لڑکے نے، جس کا نام شبو تھا، آتے ہی سارے گھر کا کام سنبھال لیا۔ ہم لوگ بھی خوش تھے، گھر میں ایک طرح کا سکون ہو گیا۔ مگر ایک دن میں صبح اٹھی تو میری ساس سر پکڑ کر بیٹھی تھی۔ ان کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ بہت پریشان ہیں۔ ان کو اس حالت میں دیکھ کر میں چونک گئی کہ نہ جانے کیا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا تو کہنے لگی، کیا بتاؤں، آج کل کی عورتوں کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ ہم لوگ تو اپنے زمانے میں 10 کلومیٹر کا فاصلہ صرف پانی بھرنے کے لیے طے کرتے تھے، مگر اب تو عورتیں اپنے گھر کا کام کرنا بھی توہین سمجھتی ہیں۔ اچھا طریقہ ہے کسی کو باتیں سنانے کا، میں نے دل میں سوچا۔ اچھا، اب کیا ہو گیا؟ میں نے بیزاری سے پوچھا۔ بیٹی، یہ شبو ہے نا، مجھے اس پر اعتبار نہیں ہے، باہر کا لڑکا ہے، خدا جانے کیسا ہو۔ گھر میں ہم عورتیں بھی ہیں، کل کو یہ بڑا ہوگا، ہمیشہ ایسا تو نہیں رہے گا نا۔ میری ساس نے فکر مندی کا اظہار کیا۔ ماں جی، لگتا ہے آپ کو میری آسانی سے سب سے بڑا مسئلہ ہے، آپ چاہتی ہی نہیں کہ میں گھر میں آرام سے رہوں۔ میں نے شکوہ کر ڈالا۔ نہیں بیٹی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، چلو تم کہتی ہو تو میں خاموش ہو جاتی ہوں، مگر یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ویسے بھی تو شبو ہر وقت میری خدمت کے لیے موجود رہتا تھا، پھر مجھے اس سے کیا ڈر؟ دبلا پتلا اور فرما بردار بچہ تھا، 14-15 سال ہوگی۔ ایسا بچہ تو میں نے زندگی میں کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس کے آنے سے میرے شوہر کا رویہ بھی مجھ سے بہت اچھا ہو گیا تھا، حالانکہ وہ کبھی مجھ سے سیدھے منہ بات نہ کرتے تھے، لیکن آج کل وہ مجھے خود بھی ہنسانے آنے لگے تھے۔ شام کا وقت تھا، میں اور شاکر کمرے میں بیٹھے چائے پی رہے تھے کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں نے دیکھا تو سامنے شبو کھڑا تھا۔ کیا بات ہے شبو، اس وقت کیوں آئے ہو؟ میرے شوہر نے غصے سے پوچھا۔ آنے دے بیچارے کو، کوئی بات کرنا ہوگی۔ سر جھکا کر بڑے دھیمے لہجے میں بولا، مالک میری طبیعت خراب ہے، کام بھی نہیں ہو رہا، اگر آپ 2 دن کی چھٹی دیں تو میری طبیعت سنبھل جائے گی، ورنہ میں یہ کام نہیں کر پاؤں گا۔ اس کی بات سن کر میرے شوہر کو اور غصہ آ گیا۔ نہیں بیگم صاحبہ، مہکے جا رہی ہیں، تمہیں آرام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
میں نے تمہیں یہاں خدمت کے لیے لایا ہوں، آرام کے لیے نہیں، شاکر نے اسے ڈانٹ کر بھیج دیا۔ میں حیران تھی کہ انہیں میرا اتنا خیال کیسے ہے۔ میں نے صبح ہی جانے کی بات کی تھی، لگتا تھا کہ شبو کا بھی میرے ساتھ دل لگ گیا ہے۔ میرے گھر جانے پر وہ بہت اداس ہو رہا تھا، اسی لیے بیماری کا بہانہ کر دیا۔ اگلی صبح میں چلی گئی، بہت خوش تھی۔ کافی عرصے کے بعد اپنے ماں باپ کے گھر آئی تھی۔ امی کو بھی بتایا کہ میرے شوہر میرا بہت خیال رکھتے ہیں، اور ایک ملازم لڑکا جو ہر وقت میری خدمت میں لگا رہتا ہے۔ یہ سن کر امی نے مجھے بہت ڈانٹا، یہ بری عادت ہے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اپنے گھر کا کام خود کرو اور شوہر کا بھی خیال خود رکھو۔ امی نے مجھے بہت سی نصیحتیں کی جنہیں میں نے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑا دیا۔ 7 دن کے بعد میں نے اپنے شوہر سے رابطہ کیا، کہنے لگے ابھی 2-3 دن میں کمی کو فارغ ہو کر تمہیں لینے آؤں گا۔ جو 1 ہفتہ اور گزر گیا مگر وہ نہیں آئے۔ تیسرے ہفتے کو آئے تو مجھے ان کی خوب قدر آ چکی تھی اور آسمان تھا ان کے ساتھ چل پڑی۔ گھر میں پہنچی تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے شوہر کا رویہ بدلا سا ہے۔ میں نے ان سے جاننے کی کوشش کی کہ آخر بات کیا ہے، تب وہ اور غصہ ہونے لگے۔ سمجھ سے بولے کہ خامخواہ تم مجھے غصہ دلا رہی ہو، میں تم سے ویسے ہی بات کر رہا ہوں جیسے میں پہلے کیا کرتا تھا، مگر تم نہ جانے کن خوابوں میں رہتی ہو۔ ان کی بات سن کر میں شرمندہ ہو گئی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو مجھے کہیں پر بھی بس نظر نہیں آیا۔ میں سوچنے لگی شبو کہاں گیا، اس کے بغیر میرا گزارا ممکن ہی نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے بتایا کہ اسے ہسپتال لے جایا گیا ہے کیونکہ اس کی طبیعت بہت خراب تھی۔ تو تب مجھے یاد آیا کہ 2 ہفتے پہلے بھی وہ اپنی طبیعت کی خرابی کی شکایت کر رہا تھا۔ رات کو وہ اسپتال سے واپس آ گیا۔ اس نے ایک بڑی سی چادر اوڑھ رکھی تھی اور سر پر وہی ٹوپی تھی جو مجھے ہمیشہ موجود رہتی تھی۔ اس کا حال چال پوچھا تو دھیمی سی آواز میں بولا بس ٹھیک ہوں۔ میں اس کی یہ حالت دیکھ کر غمگین ہو گئی۔ اپنے ماں باپ سے دور وہ ہماری خدمت کے لیے بیٹھا تھا۔ میں نے اسے کمرے میں بھیجا، تم جاؤ بیٹا، میں تمہارا خیال رکھوں گی، کوئی ضرورت نہیں کرنے کی، میں نے کہا تو اس نے سعادت مندی سے سر جھکا لیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ 2-3 دن میں نے بھی اس کا جی جان سے خیال رکھا، مگر جب 1 ہفتہ گزر گیا، گھر کے کاموں میں مجھے اس کی ضرورت محسوس ہونے لگی تو میں نے اس سے کہنا شروع کیا اب تم کام کے لیے تیار ہو جاؤ، میں نے تمہارا بہت خیال رکھا ہے، تمہاری صحت بھی بہتر ہو گئی ہے، میری مدد کرو تو میں تمہارا خیال رکھوں گی۔ اس بات پر اس نے کوئی دھیان نہیں دیا، جس پر مجھے بہت غصہ آیا۔ کہاں سر جھکا کر سارا دن کام کرنے والا شبو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ وہ ہر وقت بیٹھا آرام کرتا رہتا اور مجھ سے چیزیں مانگ کر بستر پر ہی کھاتا۔ میں بھی زیادہ برداشت کرنے والی نہیں تھی، اس کو اچھی خاصی سنا دی، تم اگر کام نہیں کرتے تو یہاں سے چلے جاؤ، بوجھ بننے کی ضرورت نہیں۔ یہ باتیں میرے شوہر نے داخل ہوتے ہوئے سن لیں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ایسا بولنے کی؟ اور خوشبو کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ تب انہوں نے اپنے ایک کالے رنگ کا شاپر شبو کے ہاتھ میں تھما دیا۔ کیا ہے؟ میں نے غصے سے پوچھا۔ یہ کیا ہے؟ پہلے میرے لاڈ نے اسے سر پہ چڑھا رکھا ہے، اس کو بولی لا کر دے رہے ہو؟ خبردار اس کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا تم جو یہاں سے چلی جاؤ اگر جانا ہے تو۔ اس بات پر میں تو حیران رہ گئی، ایک معمولی نوکر کے لیے مجھ سے اتنی بدسلوکی! میرا دماغ پھٹنے لگا، لیکن میں اس بات کو نظر انداز کر دیا کہ خیر میاں بیوی کے درمیان ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ میں اپنے شوہر سے دوبارہ صلح کر لی، وہ بھی ٹھیک ہو گئے اور شبو نے بھی دوبارہ اپنی زیادتیاں سنبھال لیں، لیکن اب اس نے ٹوپی کے ساتھ ساتھ شال بھی اوڑھنا شروع کر دی۔ اب تو اس کی چال ڈھال بھی عورتوں جیسی تھی۔ میری پڑوسن ہمارے گھر آئی، وہ جب بھی آتی ساتھ اچھے مشورے لاتی۔ شبو نے اس کو چائے لا کر دی۔ اے شبو کر سر سے پاؤں تک دیکھا اور سرگوشی میں کہا تم نے کچھ سوچا ہے؟ اب اس کا کیا کرو گی؟ اس کو گھر سے نکالو، اس کے چال ڈھال صحیح نہیں، اس کو دیکھو کہیں سے بھی یہ لڑکا نہیں لگتا، تم خواہ اپنے لیے مشکلات پیدا کرو گی، انسان کو ہمیشہ احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ میں بہت حیران رہ گئی، بھلا اس شبو سے مجھے کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ اس کی باتوں سے میرا شبو سے دل برا ہو گیا اور میرے پاس کوئی ایسا ثبوت بھی نہیں تھا جس کی وجہ سے میں شبو سے لڑتی جھگڑتی اور اس سے گجر سے گھر سے باہر نکال دیتی۔ ایک دن صبح میں ناشتہ کر رہی تھی اور شبو کو آواز دینے لگی، لیکن میری کسی کو بات کا جواب نہیں دیا۔ میں اٹھ کر اس کے کمرے میں چلی گئی۔ آج اس کا دروازہ غلطی سے کھلا تھا۔ میں نے دیکھا شبو نے سر سے ٹوپی اتار رکھی تھی۔ میں نے اس کو بنا ٹوپی کے دیکھا تو میرے پیروں تلے
زمین نکل گئی۔ وہ منظر دیکھ کر میں کھڑی نہ رہ سکی۔ میں اگر دیوار کا سہارا نہ لیتی تو شاید میں وہیں گر جاتی۔ لڑکھڑاتے قدموں سے واپس آ گئی۔ اب تو میری ساس بھی خاموش تھی، شاید انہوں نے بھی شبو کے وجود کو قبول کر لیا تھا۔ میں نے سوچ لیا اب میں اس گھر میں شبو کو نہیں رہنے دوں گی۔ شوہر کے آتے ہی میں نے شور مچا دیا، اب اس گھر میں یا تو شبو رہے گی یا تو میں رہوں گی۔ میں نے دو ٹوک انداز میں کہا، میں اپنا کام خود کر سکتی ہوں، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، جیسا تم کہو گی ویسا ہی ہوگا۔ میرے شوہر نے ایسی بازی پلٹی کہ میں تو حیران ہی رہ گئی۔ میں بھی شبو سے تنگ آ گیا ہوں، بس کل ہی میں اس کا سامان پیک کروا دیتا ہوں، ویسے بھی ابھی یہ بڑا ہو گیا ہے، یہاں رہنے کی کوئی تک نہیں بنتی۔ شاکر شبو کے خلاف بولتے جا رہے تھے، جبکہ یہ بات میرے لیے ناقابل قبول تھی۔ ایسا تو کبھی زندگی میں نہیں ہوا تھا۔ اس کے میرے ساس سسر اس معاملے میں بالکل خاموش تھے۔ اگلے دن میں صبح اٹھی تو شبو کا سامان لے کر دروازے سے باہر اسے ہمیشہ کے لیے لے جا رہے تھے۔ شوہر نے کہا اس کو اب اپنے گھر جانا چاہیے، اس بیچارے نے ہماری بہت خدمت کی ہے۔ اور ان کے جانے کے بعد میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ جب وہ گھر سے چلا گیا، ورنہ میں جیتے جی مر جاتی۔ ساتھ ہی ساتھ میں شاکر پر بھی شکر گزار ہو رہی تھی، جنہوں نے شبو کو گھر سے نکال کر میری کھوئی ہوئی چین کو لوٹا دیا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی شاکر کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ آئیں گے تو میں ان سے ڈھیر ساری باتیں کروں گی، کیونکہ شبو کی وجہ سے یہاں گھر کے حالات خراب ہو گئے تھے۔ شام تک جب شاکر گھر نہ آئے تو میرے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ ساس سسر سے بھی پوچھا، جیسے انہیں اس بات کی کوئی پرواہ ہی نہ ہو۔ 3 دن گزر گئے، میں برداشت سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے ساس سسر سے پوچھا تو بولے، تو نے اپنا گھر خود ہی برباد کیا ہے۔ میری ساس سسر نے مجھے چابی دی اور کہا، جا کر خدا اس پتے پر جا کر حقیقت اپنی آنکھوں سے اس پتے پر جا کر حقیقت اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، اور خبردار تم اگر کوئی ہنگامہ کرنے کی کوشش کی تو میرے بیٹے کی خوشی جس میں ہے ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ میں نے پہلے تمہیں سمجھایا تھا نا، باز آ جا، نہ کرو بھروسہ لوگوں پر، لیکن تم نے میری ایک نہیں سنی۔ اب اپنے کیے کا انجام بھگتو۔ اپنی ساس کی بات سن کر میری رہی سہی امید بھی جاتی رہی۔ اگلے دن میں اس پتے پر پہنچی، وہاں جا کر میں نے فلیٹ کا دروازہ کھولا۔ شاید میرا شوہر چاہتا تھا میں اس حقیقت کو جان لوں۔ دروازہ کھلتے ہی میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ سامنے شبو کا ساتھ میرا شوہر بیٹھا تھا۔ میں تو آج تک سمجھ نہیں پائی وہ کون تھا جس نے ٹوپی پہنی ہوئی تھی۔ شبو لڑکے کے روپ میں لڑکی تھی، اس نے اپنے بال ٹوپی میں بند کیے ہوئے تھے۔ 1 سال میری خدمت کی، لیکن پھر میرا گھر برباد ہو گیا، میرا شوہر اس کا ہو گیا اور میں اکیلی رہ گئی۔ شبو نے اپنے وطن سے 3 بیٹے پیدا کیے اور وہ بیٹے میرے شوہر کی جان تھے۔ میرے شوہر نے کہا، میں نے زمیندار کی خدمت کی اور اس نے مجھے ایک جرگے میں جیتی ہوئی لڑکی دے دی تھی۔ یہ لڑکی بہت خوبصورت تھی کہ دیکھنے والے بھی حیران رہ جاتے، لیکن میں نے اسے ماحول سے بچا کر لڑکے کا روپ دے رکھا تھا۔ اپنے ساتھ لے آئے اور اس معصومیت اور خوبصورتی کی وجہ سے ہم نکاح کرنے پر مجبور ہو گئے۔ آیا شبو 20 سال کی ہو چکی تھی، مگر میرے لیے وہ ایک بچی کی طرح تھی۔ شبو نے مجھے بڑی بہنوں کی طرح سمجھا اور آخرکار ہم دونوں کی صلح ہو گئی۔ ہم دونوں ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، میں اس کا خیال کرتی ہوں، وہ میری عزت کرتی ہے۔ اللہ حافظ۔